دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہے کبھی کبھی ہمارے گھروں کی خیر و برکت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی خیر و برکت ختم ہو چکی ہے اور ہم لوگ غریبی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے صرف مردوں کی ہی غلطی نہیں ہوتی ہے، کچھ غلطیاں عورتیں بھی کرتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم عورتوں کی گھر میں نہاتے وقت 7 ایسی غلطیاں بتانے والے ہیں جس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ جتنی بھی ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ سدھر جائیں اور یہ غلطی کبھی نہ کریں، اور اگر پہلے غلطیاں کر چکی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور آگے سے خیال رکھیں۔ اور جتنے بھی ہمارے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھروں کی تمام عورتوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی غلطی کی وجہ سے آپ لوگوں کے گھر کی خیر و برکت ختم نہ ہو اور آپ لوگوں کے گھر میں نحوست نہ آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، پاکی مومن کا آدھا ایمان ہے۔ جو لوگ ناپاک رہتے ہیں اور جو لوگ صحیح سے غسل نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور ان لوگوں کے گھر میں نحوست برستی ہے۔ دیکھیے نہانا تو آپ لوگوں کو ہر دن ہوتا ہوگا، لیکن نہاتے وقت آپ لوگوں سے بھی جانے انجانے میں یہ غلطیاں ہو جاتی ہوں گی۔ تو یہ جو 7 غلطیاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ ہرگز کبھی مت کرنا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے پورا ضرور دیکھنا۔ آئیے دوستو جان لیتے ہیں وہ 7 غلطیاں کون کون سی ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 1، صبح کو اٹھ کر نہ نہانا۔ جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں رات کو اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرتی ہیں اور وہ صبح کو اٹھ کر نہیں نہاتی اور ایسے ہی گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہیں، تو ایسے گھروں میں ہمیشہ نحوست برستی رہتی ہے اور گھر میں غریبی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے آپ لوگ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے نہائیں اور بعد فجر کی نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد باقی گھر کے کام کریں۔ یہ بہتر طریقہ ہے، اس سے آپ لوگوں کے گھر میں خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، بنا غسل کیے نہانا۔ یہ غلطیاں مرد اور عورتیں دونوں کرتے ہیں۔ آپ لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں اور ایسے ہی جسم پر پانی بہا کر باہر نکل آتے ہیں، تو آپ لوگ خود سوچئے نہا تو آپ لیے لیکن غسل کرنے میں آپ کو کتنا سا وقت لگتا۔ تو آپ لوگ یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ جو لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں ان کے گھر میں نحوست برستی ہے اور غریبی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ جب بھی نہانے کے لیے جائیں تو باقاعدہ آپ لوگ غسل کر لیا کریں۔ نمبر 3، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ اکثر جب ہم نہانے کے لیے جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو پیشاب لگ جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ غسل خانے میں ہی پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی بھول کر یہ غلطی مت کرنا اور غسل خانے کے اندر پیشاب مت کرنا، ورنہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگوں کو کتنے نقصان ہو جائیں گے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کے نقصان ہم یہاں بیان نہیں کر پائیں گے، اتنے اس کے نقصانات ہیں۔ تو آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے، ہم لوگ آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، یہ غلطیاں آپ لوگ کبھی بھی بھول کر مت کرنا۔ نمبر 4، غسل خانے کے اندر بات چیت کرنا۔ کبھی کبھی ہم لوگ غسل خانے میں نہا رہے ہوتے ہیں اور باہر سے ہمیں کوئی فضول میں باتوں میں لگا لیتا ہے تو ہم اس سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ اندر سے ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر بہت سے لوگ باتھ روم میں فون لے کر جاتے ہیں اور اگر کسی کا فون آ جاتا ہے تو وہ لوگ باتھ روم میں ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں، باتھ روم کے اندر آواز نکالنا منع ہے، تو آپ لوگ باتھ روم کے اندر کسی سے بھی بات نہ کریں ورنہ آپ لوگوں کے گھر میں غربت آ جائے گی۔ نمبر 5، عورتوں کا کھڑے ہو کر نہانا۔ جتنی بھی ہماری پیاری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں ہم ان سے تہہ دل سے گزارش کرتے ہیں عورتیں ہمیشہ بیٹھ کر غسل کریں، عورتوں کا کھڑے ہو کر غسل کرنا منع ہے۔ آپ لوگ آگے سے خیال رکھیے، باتھ روم میں صرف بیٹھ کر نہائیں۔ نمبر 6، مرد اور عورتوں کا باتھ روم میں ایک ساتھ نہانا۔ آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، لیکن آپ کے ساتھ میں نہانا یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی آپ لوگوں کے گھر میں نحوست آتی ہے۔ ایک ساتھ نہانے میں جماع کا خطرہ یا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب غسل خانے میں پیشاب کرنا منع ہے تو آپ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے۔ نمبر 7، بنا نیت کے غسل کرنا۔ اکثر لوگ غسل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن وہ لوگ بسم اللہ تک نہیں پڑھتے اور بھول جاتے ہیں، تو آپ لوگ آگے سے خیال رکھیں، غسل کرنے جب بھی جائیں تو غسل خانے کے اندر جانے کی دعا بھی پڑھیں اور غسل کرنے کی نیت بھی کریں۔ اگر آپ کو غسل کرنے کی نیت پتہ نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے دل میں یہ ارادہ کریں، نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، تو
آپ لوگ اپنے دل میں یہ ارادہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے جسم کی نجاست کو دور کرنے کے لیے یہ غسل کر رہے ہیں۔ تو بس یہی ہو گئی آپ لوگوں کی نیت۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ 7 غلطیاں تھیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے، غربت آتی ہے اور نحوست آتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی یہ کام ہوتے ہیں تو آپ لوگ اپنے آپ کو بھی سدھاریے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بتائیے کہ یہ 7 غلطیاں نہ کریں۔ ایسا کرنے سے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 7 گھروں میں اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے۔ تو وہ 7 گھر کون سے ہیں، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ نمبر 1، رات کو کھانے کے برتن صاف نہ کرنا۔ دوستو، بہت سے گھروں میں اکثر یہ بات دھیان نہیں دی جاتی ہے کہ رات کے جو برتن ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بنا دھوئے گھر میں رکھ دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صبح دھو لیں گے، حالانکہ ایسا کرنے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس گھر میں۔ نمبر 2، جنابت کی حالت میں کھانا کھانے سے۔ دوستو، ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اس وقت کھا سکتے ہیں جب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو۔ جن گھروں میں لوگ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتے ہیں تو ایسے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ جن گھروں میں لوگ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتے ہیں تو ایسے گھروں میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، والدین کا ادب نہ کرنا۔ دوستو، والدین کا ادب، جس گھر میں والدین سے بدتمیزی کی جاتی ہے تو ایسے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوتی ہے اور ایسے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ دوستو، جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے اور ان کے گھر میں تنگ دستی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب ہرگز کبھی نہ کرنا۔ نمبر 5، گھر کے جالوں کو صاف نہیں کرنے سے۔ دوستو، گھر کے جالے صاف نہ کرنا تو یہ بھی تنگ دستی کی ایک علامت ہے۔ بعض لوگ مکڑی وغیرہ کے جالے صاف نہیں کرتے اور کہتے ہیں مکڑی کو مارنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن پیارے دوستو، کم از کم اپنے گھر کے مکڑی کے جالے کو تو صاف آپ لوگ کر ہی سکتے ہیں۔ نمبر 6، فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سو جانا۔ دوستو، جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان گھروں سے خیر و برکت کو اٹھا لیا کرتا ہے اور ایسے گھروں میں تنگ دستی آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایسے گھروں میں بے برکتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے، فجر کی نماز پڑھ کر سو جانے سے برکت ختم ہوتی ہے تو جو لوگ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے گھر میں بھلا خیر و برکت کہاں سے ہو۔ تو فجر کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے، فجر ہی کیا 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں۔ نمبر 7، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال صاف نہ کرنے سے۔ دوستو، غیر ضروری بال اور ناخون کو نکالنا چاہیے، اگر یہ نہیں کیا تو اس سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر ہمارے اس چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔